गुलामी थी, अंधेरे ही अंधेरे थे। आज इस हसीन और खुलस मौके पर हम अपने आप को बहुत ही खुशबख्त महसूस कर रहे हैं कि हमें महाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के अपने मोहतरम असातिज़ाए किराम और तमाम साथियों के दरमियान जमीयतुल इस्लाम के पुराने माहौल में 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत पर कुछ कहने, बोलने और सुनाने का मौका मिला है। हज़रत, आज का ये प्रोग्राम खुद बहुत गुफ्तगू का मौजूद तय कर रहा है और आज की ये सुबह उन जाबाज शुहदाए हुर्रियत वतन की याद और उनको खिराज अक़ीदत पेश करने का अनवान मुतय्यन कर रही है, जिन्होंने आज से 76 साल पर मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने लहू से अर्ज़-ए-हिंद को सुरसदार किया और इस वक्त तक अज़्म हिम्मत का सौदा नहीं किया जब तक की सांस जारी रही या मुल्क आज़ाद हुआ। आज का ये दिन इस माने पर भी अहमियत का हामिल है कि इस दिन 1947 ईस्वी में हमने अंग्रेजी सरदार से बराती हासिल की और बाकायदा यह ऐलान हुआ कि आज से ये मुल्क हमारा है और आज से ये मुल्क आज़ाद है। और इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की खुशीनुमा इमारत से परचम कुशाई की इब्तिदा की और पूरे मुल्क के नाम अमन और शांति, मोहब्बत और उल्फत का पैगाम दिया। इसलिए हम भी हर साल इस तारीख में शुहदाए वतन को नज़राने अक़ीदत पेश करके वतन की फ़िरक़ावारियत के खिलाफ और मजहबी हम आहंगी के सपोर्ट में आवाज़ बुलंद कहते हैं। जिस तरह अंग्रेजी इक़्तिदार से छुटकारा पाने के लिए हमने अपनी जानें तोहफ़े में पेश की थी, आइंदा ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा ये तोहफ़ा पेश करके मुल्क की हिफाजत और सालमियत की जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे। हज़रात, इस मुख्तसर वक्त में तहरीक आज़ादी की तकरीबन 250 साल तारीख को पेश करना मुमकिन तो नहीं, मगर आज के इस दौर में जबकि हमारी कुर्बानियों का सिला हमें लतारे वतन और देशद्रोह कर दिया जा रहा है, तो मुख्तसर तारीख का तज़किरा करना बेहद ज़रूरी है, वरना हमारे बाद अंधेरा होगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। माज़त हाज़िरी, वतन की मोहब्बत में हम आशिक़ सरों ने वो फर्ज चुकाए जो दीवारी पे नहीं थे। बात 14वीं सदी के उन अय्याम की है जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सनअत और तिजारत का परचम लहरा रहा था। मुल्क की सरसब्ज़ी और शादाबी, ज़रख़ेज़ी और गर्मबाज़ारी का शोरा सितारों की मानिंद उफ़ूक़ आलम पर खिलमिला रहा था। एक बैग 1498 ईस्वी की वो शब तारीख आ गई जब वास्को डी गामा की क़ियादत में पुर्तगाली मल्लाहों का एहतजाज की काफ़िला, जिसका मकसद खुद उनके बादशाह के मुताबिक हिंदुस्तान आने का सिर्फ मज़हबियत की तरवीज और इसकी मशरक़ी दौलत पर कब्ज़ा करना था, पानीपत के साहिल पर लंगरअंदाज हुआ और जनूबी हिंद के साहिली इलाकों में अपनी तजारती सरगर्मियों का आगाज़ किया। हिंदुस्तान में सियाह कुलूब के मालिक इन ताजरों की आमद ने एक अजीब किस्म की हयानी कैफियत पैदा कर दी। अमन आश्ती के इस गहवारे में लूट मार, चोरी डाका बनी तज़ाकी और तिजारत के राह में हायल रुकावटों को जबर सितम के सहारे दूर करना शुरू कर दिया था। इसी तरह बजौर ताकत ईसाइयत की तरबियत और तबलीग शुरू कर दी। पुर्तगालियों की यह ऐश-कोशी, जबर सितम दीगर ममालिक के शातिरों से मख्फी न रह सके और बरतानिया में 1575 ईस्वी से ही कायम ईस्ट इंडिया कंपनी की 101 ताजिरों पर मुश्तमिल जमात 1601 ईस्वी में अपना झंडा लगाते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुई और बंगाल को अपना मरकज बनाया। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान सब कशमकश का शिकार था। एक तरफ सफेद फाक मुल्क पर तिजारत के पसे पर्दा तसल्लुत की खुफिया तदबीरें कर रहे थे, दूसरी तरफ 1707 ईस्वी में मुगलिया खानदान का अजीम फरमानरवा औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा की वफात शहजादों के दरमियान हुजूर तख्त की लड़ाई का जरिया बन गई थी। इस मौके से फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता वगैरह में अपने मराकज़ को वसात दी और फौजी छावनियाँ भी कायम की, जिसका नतीजा ये हुआ कि समुद्री इलाकों में मुगल हुकूमत महज घर पे किताब बनकर रह गई, जहाँ बादशाह का न कोई फरमान काबिल इताअत होता और न कोई सकत ही होती कि अमल करवा सके। इस दरमियान कंपनी का इतना मुनाफा हुआ कि जो माल 1708 ईस्वी में बरतानिया जाता था उसकी कीमत सिर्फ 6000 पाउंड थी, मगर 1738 ईस्वी में ये बढ़कर 1,28,000 पाउंड हो गई। हिंदुस्तानी माल से बरतानिया में इनकलाब आ रहा था, मगर खुद हिंदुस्तान का आक़िबत अंदेश हुक्मरानों की आफियत कोशी और तवाइफुल मुल्की की वजह से कंपनी का दस्ते निकल बनता जा रहा था। सल्तनत मुग़लिया की इमारत में ज़मीन हो रही थी, मुल्क पर मुझे वो खौफनाक साया सुर्ख बहार चलती हवा ये खबर दे रही थी मुल्क एक फैसला मोड़ पे आ खड़ा है। जहाँ छावा जारी से गिलहरों के चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के पुरजे अभी सही से निकले भी नहीं थे कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का गलगला बुलंद हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस नई
نے سازش کے نظام کے خلاف سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کے میدان میں فوج لے کر اترے، مگر تھوڑی مزاحمت اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست خوردہ واپس لوٹے۔ پھر کمپنی سے مصالحت کرنی پڑی، مگر پلاسی کی جنگ نے ہندوستان کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کی بعض دیگر ریاستی سلطنتیں انگریزوں کی عیاری و مکاری پر نظر رکھنے لگے۔ بلاخر 1799 میں ریاست محدود کے شام کی سلطان سریرنگا پٹنم کے میدان میں شہر کی ایک دن کی زندگی بیرر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے وطن کے نام شہید ہو کر سرخرو ہو گئے۔ اس موقع پر جنرل ہارس نے سلطان شہید کی نعش کو دیکھ کر خط مسرت سے چلا اٹھا تھا اور کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر بعد کے حالات نے اس اعلان کی تصدیق بھی کر دی کہ مغلیہ سلطنت کا وہ چراغ جو کم از کم لوگوں کے محافظوں کا مرکز ہی بنا ہوا تھا، 1800 میں دہلی کی جانب انگریزوں کی پیش قدمی اور مرہٹا فوجوں کے بڑھتے قدم نے دارالحکومت دہلی کو عملاً انگریزوں کے حوالے کر دیا اور مقبول و معروف بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے جواب شہزادوں کو تیز کر کے اور تخت دار پر لٹکا کر جبرن یہ عہد نامہ لکھوا دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دہلی و اطراف دہلی میں ظلم و جور کا ایسا بازار گرم ہوا کہ تذکرہ کرتے ہوئے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الغرض جب شاہان دنیاوی کو بے دست و پا کر دیا گیا تو شاہان دینی نے اپنی اپنی خانقاہوں سے نکل کر ان لباس سفید پاؤں پر قدغن لگانے کا عزم کیا اور ایک کے بعد ایک تحریکیں وجود میں آنے لگیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کے عوام بیدار ہوئے اور آزادی کی اہمیت کو گوشے گوشے میں پھیلایا اور زبان حال سے یہ اعلان کر دیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی، یہ وہ جلیل سربراہان قیادت ہیں جنہوں نے یہ کے بعد دیگر سب سے پہلے ملک میں آزادی کی صدا بلند کی اور درویشی کے ساتھ سپہلگری اور جبہ و دستار کے ساتھ بے وسینہ کو لازمی قرار دیا اور تمام نے ہندوستان میں جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر 1757 میں پلاسی کی وجہ بھی لڑی گئی، جسے آزاد ہندوستان کی طرف عشق اول کا خطاب حاصل ہے۔ یعنی اس کے بعد مسلمانوں کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہوئے اور پھر سب نے مل کر تحریک آزادی کا سور پھونکا، مگر اپنی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھی، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا تھا اور ہو رہا تھا۔ تقسیم میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ ہر جہیز تو کجا صرف لکھنؤ کی سرزمین سے اٹھنے والے شہداء کے تذکرے سے دن گزر اور رات بسر ہو جائے۔ سامعین، یہ بس 1857 میں جنگ آزادی میں شکست خوردہ انگریزوں نے انتقام کے جذبے کو سرد کرنے کے لیے ایک ایک مسلمان کو تحریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ بغاوت کا مقدمہ چلا کر پابند سلاسل کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی مجاہدین ہند کے پائے استقامت میں ایک منٹ کے لیے بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، بلکہ جوش حریت مزید قوت و توانائی کے ساتھ پلٹنے لگا اور جیسے حکومت نے دیکھا کہ چند زندہ دل لوگوں پر مشتمل جماعت کے افراد کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ تک ہو گئی، مگر 7 مئی 1830 کو ایک بزدلانہ اور اچانک حملے کی وجہ سے ان میں سے 30 جانباز مجاہدین کے ساتھ حضرت سید احمد شہید وہ شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ کی پہاڑی پر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشا ہوگی آپ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ آپ کی شہادت کیا تھی؟ گویا ایک نئی جنگ کا اعلان تھا جسے آپ کے متوسلین و جانشین نے ہوا دی اور ایسی فضا تیار کی کہ خود بخود لوگ اس تحریک کی جانب کشا کشا کھنچنے لگے اور اس میں اپنی شرکت کو مذہبی فریضہ سمجھنے لگے۔ رفتہ رفتہ برادران وطن میں حب الوطنی کا جذبہ جاگا اور انگریزی حکومت کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے تحریک کو کچلنے میں ذرا بھی دقیقہ پرگزاشت نہیں رکھا، مگر جو روح قائدین نے پھوٹ کر لوگوں کو گرمایا تھا وہ کسی طور بھی سرد ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گروہ علماء کے سپہ سالاروں نے، جس میں علامہ خیرآبادی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر کے علاوہ بے شمار علماء دین، مہاتما گاندھی وغیرہ بھی شریک تھے۔ اس تحریک کو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر فعال و متحرک بناتے رہے۔
جس سے پورے ملک میں جنگ آزادی کا وقت بچ گیا. جگہ جگہ ہندوستان چھوڑو کی تحریک بیدار ہو گئی. چنانچہ اس تحریک کو دبانے کے لیے بھی انگریزوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اس جماعت کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا. چن چن کر گرفتار کیا گیا. کسی کے حصے میں مالٹا کی اسیری آئی تو کسی کو جزیرہ انڈمان بھیجا گیا. کوئی نظر زندہ ہوا تو کوئی اقتدار پر چڑھایا گیا. کسی کو گھروں میں گھس کر چلنے کیا گیا تو کسی کو راہ چلتے بندوقوں اور توپوں سے اڑا دیا گیا. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے. اس کے بعد آزادی کی تاریخ میں مزید شدت پیدا ہوئی اور نومبر 1919 میں دہلی میں ایک اجلاس خلافت کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا. اس میں کئی تجاویز پر غور کرنے کے علاوہ ایک اہم فیصلہ جمعیت علماء ہند کے نام سے مسلمانوں کی ایک دستوری جماعت کا قیام ہے. تحریک درک موالات، تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت، تحریک مقصد جگہ کے علاوہ بے شمار تحریکوں اور عوامی جذبات کو انگریز خوب سمجھ چکی تھی. اب اس ملک پر مزید فائز رہنا دشوار تھا. اس لیے 1935 میں ایک دستور نافذ کر کے ہندوستانی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کر دی اور ایک قانون ساز اسمبلی کے ذریعے اختیارات ہندوستان کو واپس کر دیے. اسی طرح الیکشن کا نظام دیا، مگر ہندو اور مسلمان نے تفصیل کر دیا کہ ہندو کو اور مسلمان کو ووٹ دے. پھر یہیں سے ہندو مسلمان کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار قائم ہوئی جس کی سزا اب تک ہندوستان بھگت رہا ہے. بلاخر تقریباً 400 سال کی طویل جد مسلسل اور ذریعہ فہم کے بعد ظلمت شب کو چھاٹتے ہوئے 15 اگست 1947 تیسری کی وہ مسعود گھڑی آ گئی جب باقاعدہ الگ الگ ملک کی آزادی صاف لفظوں میں تسلیم کی گئی. چنانچہ آج کا یہ دن جسے ہم یوم آزادی یا سوتنتر دیوس کے نام سے منا رہے ہیں، انہیں عظیم مجاہدین آزادی کے نام یہ خراج عقیدت ہے. کیونکہ قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. یقیناً یہ تم قیامت تک ان پر گزری ہوئی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور ان سے یہ کہتے رہیں گے تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے شراب، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے شراب. تم کوئی شام کا سورج ہو پھر جاؤ گے، مگر آج جشن آزادی کے موقع پر صبح شکوہ گناہ اور آنکھیں نالا بلند بھی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ آزادی کے اوراق سے ان ناموں کو پردے خفا میں رکھنے اور ان کی قربانیوں کو فراموش کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور جو اصل محرک کی محنت و قربانی کو صرف ایک طبقے کا مرہون محنت سمجھ لیا گیا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آزادی کی تاریخ مرتب کرنے میں تہائی حصہ مسلمانوں کا ہے. تاریخ کے صفحات سے مسلمانوں کے نام کو کھرچ کر نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے اور یہ سوچنے اور سمجھنے کا محل ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج اسی ملک میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیوں کیا جا رہا ہے. مساجد و مدارس کو ایک جرفہ تماشا کیوں سمجھ لیا گیا ہے. اگر گلی و محلے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں. اس لیے آئیے آج کے اس اہم دن کے موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ وطن کی حفاظت و سالمیت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے. اپنے عظیم مجاہدین آزادی کے کارناموں سے دنیا کو آگاہ کریں گے اور پورے ملک میں قوت و محبت کی فضا عام کریں گے اور ملک و مذہب پر اٹھنے والے ہر سوالات کا منظور جواب دیں گے. یقین جانیں اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اپنے اسلاف کے سچے جانشین ہرگز نہیں ہو سکتے، ورنہ آئندہ آنے والی نسل ہماری غفلت کی سزا پائے گی. آئیے ایک اور عہد کریں کہ وطن کی سرزمین سے دم وفاداری کا کرنا ہے. وطن کی سرزمین سے دم